معراج النبی ایک ایسا معجزہ ہے، بلکہ سچ پوچھیے تو معجزوں کا معجزہ ہے۔ یعنی اس ایک معجزے کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار معجزے رکھے ہیں۔ معجزہ ہوتا ہی یہی ہے، وہ عمل ہوتا ہے، وہ ایکشن ہوتا ہے، یا وہ حالت ہوتی ہے جہاں عقل اپنے آپ کو سپرد کر دے کہ اب اس کو سمجھنا میرے بس میں نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے معجزہ جو انسانی عقل کو عاجز کر دے۔ تو معجزے کو سمجھ پانا یہ انسانی عقل سے باہر کی چیز ہوتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کہیں پہ پانی رکھا ہوا ہے اور آپ اس میں ایک چھڑی ماریں تو کیا ہوگا؟ آپ زیادہ سے زیادہ یہی تصور کریں گے، ذہن میں یہی سوچیں گے کہ اس سے کچھ پانی کی بوندیں اٹھے گی، کچھ چھینٹے آپ کی چھڑی مارنے سے اڑیں گے، بس اتنا ہی۔ لیکن وہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سے دریائے نیل میں جب مارا تو پھر پانی دو طرف ہو گئے، بیچ میں راستہ بن گیا، اور راستہ ایسا بنا کہ آپ پورے بنی اسرائیل کے ساتھ وہاں سے ہو کر کے آسانی کے ساتھ گزر گئے۔ تو یہ ہوتا ہے معجزہ کہ ایک انسانی عقل چاہ رہی ہے کہ ایسا ہو، لیکن معجزہ جو ہوتا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر کے ہوتی ہے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ کوئی چیز ہمارے ذہن کے اندر جب سما نہیں پاتی ہے، ہماری عقل قبول نہیں کر پاتی، ہماری یہ عادت بن جاتی ہے کہ ہم چیزوں کو اپنے عقل کے ترازو سے ناپتے ہیں، اسی سے تولتے ہیں۔ اگر عقل کے ترازو پہ آ رہا ہے، درست بیٹھ رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ صحیح ہے، اور عقل سے باہر کی چیز ہوتی ہے تو ہم فوراً غلط کہہ دیتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت کی عادت ہوتی ہے۔ لیکن میں یہاں پر آگاہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو معجزہ ہے، انسانی ذہن اگر چاہے کہ اسے سمجھ سکے تو یہ انسانی ذہن کی غلطی ہے، کبھی بھی اسے سمجھ نہیں سکتا۔ اس کو مثال کے طور پر آپ سمجھیں کہ ایک سنار ہے، وہ بیچارہ انگوٹھی ناپتا ہے، کان میں پہننے والی چیز ناپتا ہے۔ اسے آپ کہیے گا کہ ہمارے یہاں ہمارے گھر کے بغل میں ایک پہاڑ کا چٹان ہے، یا چٹان کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، آپ اپنے ترازو میں اسے ناپ لیجئے، تو سنار کہے گا کہ بھلا میں کیسی کیسی معمولی چیز ناپنے والا انسان، اور آپ مجھ سے چٹان ناپنے کی بات کر رہے ہیں۔ میرے ترازو کی قدرت طاقت سے یہ باہر ہے کہ پہاڑ کو ناپ سکے۔ اے انسان، ہمارے ذہنوں کو اللہ رب العزت نے اتنی کشادگی دی ہی نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے معجزے، بلکہ جو معجزوں کا معجزہ ہے اسے ناپ سکیں۔ یہ انسانی طاقت اور انسانی ذہن کے بس کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا یہ معجزہ ہے معراج النبی، اور یہ معجزہ، اس میں کئی معجزے ہیں، کئی مناظر ہیں جو حضور اکرم سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو دکھایا گیا۔ اس معجزے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے بارکنا حولہ، کہ سفر معراج میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے۔ یہ برکت کیا چیز ہوتی ہے؟ برکت ایک راز ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک انسان ہے، دن بھر میں 500 روپے کماتا ہے، لیکن بہت چین سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن وہیں ایک دوسرا ایسا انسان ہے جو دن بھر میں 5000 کماتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پریشان رہتا ہے، اس کی ضرورتیں نہیں پوری ہوتی ہیں۔ تو یہ رزق میں برکت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب سفر معراج کے اندر برکت رکھ دی، تو پھر ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ رات کے ایک چھوٹے سے لمحے میں یہ سب کچھ مناظر اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا دے؟ کیسے ممکن نہیں ہے؟ اللہ کی برکت کی شان یہ ہے کہ قلت کو کثرت میں بدل دے، کثرت کو قلت میں بدل دے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت کی شان سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، یہ بالکل دور نہیں ہے کہ اللہ رب العزت رات کے تھوڑے سے وقفے میں یہ سارے مناظر جنت و دوزخ کی سیر کرا دے، اور مسلمانوں اور فرشتوں
اور انبیاء کے مقامات دکھا دیں، سارے آسمانوں سے گزار دے اور ایک ایسی جگہ میں لے جائے، بلکہ سچ پوچھیے تو وہ جگہ نہیں، لامکاں، بلکہ لامکاں بھی نہیں، جہاں ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں، سارے پیمانے اور ساری جہتیں جہاں جا کر کے دم توڑ دیتی ہے، جہاں جس کو کسی پیمانے سے ناپا نہیں جا سکتا، ایسی جگہ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے گیا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اپنی عبادتوں کا نذرانہ پیش کیا کہ اے اللہ، اے مالک، یہ میری ساری عبادتیں، بدنی مالی ہر طرح کی عبادتیں مولا یہ تیرے لیے ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی ایسے موقع پر بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا سے کٹ کر، ساری مخلوق سے کٹ کر، ساری امت سے کٹ کر اللہ رب العزت کے پاس حاضر ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی امت کو فراموش نہیں کیا ہے، بلکہ امت کے لیے جب دعا کر رہے ہیں تو اپنے لیے بھی کر رہے ہیں اور اس سلامتی کی دعا میں ساری امت کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ اس طرح سے احسان مند، اس طرح سے احسان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ہمیں ایسے موقع پر بھی آپ نے فراموش نہیں کیا، بلکہ سلامتی کی دعا میں ہمیں شریک رکھا۔ ایسے موقع پر جب کوئی اپنے مراد تک پہنچ جائے، مطلوب تک پہنچ جائے، مقصود تک پہنچ جائے، تو کون کسے یاد رہتا ہے یا کون کسے یاد رکھتا ہے؟ لیکن وہ اللہ کے رسول کی ذات ہے جو ہر حال میں اپنی امت کو یاد رکھتی ہے۔ یہ ہے سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور مومنین پر شفقت اور رحمت۔ اور اللہ رب العزت نے جو سب سے اہم چیز اس سفر کے اندر ہمیں عطا کی وہ ہے نماز، یعنی اس سفر میں اللہ رب العزت نے تحفے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز عطا کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سلامتی میں شریک رکھا، یعنی نماز کا تحفہ اللہ رب العزت کی طرف سے امت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور سلامتی کا تحفہ ساری امت کے لیے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ معراج، بلکہ سچ پوچھیے تو یہ ہم نماز کی سالگرہ منا رہے ہیں کہ یہ معراج کا جو وقت ہے تو اسی وقت میں اللہ رب العزت نے نمازیں عطا کی اپنے محبوب کو ساری امت کے لیے، تو یہ نماز کی سالگرہ ہم منا رہے ہیں، اور سالگرہ بھی ہے تو سالگرہ ہم صحیح طریقے سے اسی وقت منا سکتے ہیں جب اللہ رب العزت نے جو تحفہ دیا ہے اس تحفے کو ہم اپنی زندگی میں اتاریں اور ایک اچھے نمازی بن کر کے اب اس تحفے کی قدر و قیمت کو ظاہر کرے، اور ساتھ ہی ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو تحفہ ہے امت کے لیے یعنی سلام، تو ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی سلام پڑھیں، یعنی نماز بھی پڑھیں اور سلام بھی پڑھیں۔ یہ ہے معراج کا حاصل، وما علینا الا البلاغ۔